یہ جو آپ کال کرتے ہیں نا، یہ آپ کا بڑا محبت ہے، آپ کی جو ہے نوازش ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. چانڈیو صاحب حکم کریں. تھینک یو. ابھی ایک میرا جو خلافت کے علاوہ آپ نے دو باتیں کہی، ایک کوئی مفتی صاحب تھا، نام پتہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کو جلایا، ایک یہ، اور دوسرا کہ آپ کے ہاں قرآن پاک کو بکری کھا گئی، اور تیسرا آپ ہی نے ہماری کتب سے ہمارا مذہب پڑھا، المجموع لکھا ہوا تھا، ایسے میں نے جلتے ہوئے دیکھا کار میں. آپ نے پڑھا کہ ہمارا مذہب ہے کہ قرآن پاک میں ایک لفظ جو بڑا ہے وہ بھی ہے، قرآن پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، اور یہ آپ نے ہمارا ایک مذہب پڑھا. تو اگر آپ تھوڑا نفرت کی نگاہ ادھر کریں، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، تو مذہب ہمارا یہی ہے جو آپ نے پڑھا. کتابیں یہ پڑھی ہوئی ہیں جو آپ نے روایت پڑھتے ہو، یہ ہمارے علماء نے پڑھی ہیں. اس کے بعد بھی یہ مذہب لکھا جو آپ نے پڑھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا. اس کے بعد آپ نے دو روایتیں پڑھی، میں دو کا انشاءاللہ جواب دوں گا یہ موضوع کے علاوہ. تیسری بات میری جو ہے، آپ کے جو تفردات ہیں، آپ ایک محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کو آپ روشنی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، کبھی کبھی تو آپ خود کو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. نہیں، ابھی میں آپ نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، سب مسلمانوں کا خادم ہوں، نوکر ہوں. میں نہ سورج ہوں، نہ چاند ہوں، نہ ستارہ. آپ کی خادم میں میں ابھی گناہ لوگ سنیں گے گار نا، جاہل انسان بات ہوں. سنیں، میں بات گناہ سنیں گار میری. جاہل انسان ہوں. میں نے ابھی کبھی نہیں کہا میں سورج کلیان ہوں. میں صاحب سورج میری کچھ نہیں. یہ سوال جو ہے، اس سوال پہ آپ تفصیل سے جواب دینا. ابھی میں ایک ہی سوال کر رہا ہوں فی الحال. سوال کیا ہے کہ آپ کے عقیدے میں روایت کو چھوڑیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے عقیدے میں قرآن پاک یعنی دین کامل نہیں ہے، اس وقت جو ہمارے پاس ہے، نہ سنیوں کے پاس نہ شیعوں، یعنی آپ کا عقیدہ. اور آپ کے عقیدے میں قرآن پاک بھی کامل نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس خود کہہ رہے ہیں آپ کہ میرے پاس قرآن پاک کامل نہیں ہے، دین بھی کامل نہیں ہے، تو آپ خود اندھیرے میں روشنی کیا دیں گے لوگوں کو، جبکہ آپ آپ کے مجھے پاس بتاؤ، روشنی پوری ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے تھے مدینے میں، وہ خطبے پڑھتے تھے نا، صبح شام خطبے پڑھتے تھے. وہی رسول بات پاک میں صلی کہہ اللہ رہا علیہ ہوں. وسلم قواعدوں کو موعظت کرتے چھوڑو، تھے. میں آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کامل نہیں ہے، ہمارے پاس دین کامل نہیں ہے، حکومت کے احکام بھی ہمارے پاس کامل نہیں ہے. اب آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق مسلمان اندھیرے میں، تو جب آپ خود آپ بقول آپ کے آپ اندھیرے میں ہو، آپ کے پاس قرآن پاک بھی کامل نہیں ہے، احادیث بھی نہیں ہے، روایتوں کو چھوڑیں، تو آپ لوگوں کو کیا دین دکھائیں گے، کیا روشنی دیں گے آپ، جبکہ آپ کے پاس روشنی ہے ہی نہیں. جی وہی عرض کر رہا ہوں میرے بھائی. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ رسول پاک، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اس چیز کا نام ہے جو میسج اللہ نے بھیجا ہے نا، جو پیغام اللہ، وہ صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جو میسج بھیجا، پیغام بھیجا ہے، انفارمیشن بھیجا، وہ عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، تاریخ ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور داستان خلقت ہے، جتنی بھی باتیں ہیں. اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ دین وہی ہے. حلال ہے، حرام ہے، عقائد ہے، احکام ہے. تو کیا یہ سب کہ مسلمانوں کے پاس آج جو دین ہے، یہ سب پورا بغیر کسی نقصان کے پاس موجود ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں سنت سمجھنا زیادہ آسان ہے، اس کی مثال دے دیتا ہوں، اس کو توضیح دے دیتا ہوں، پھر جو ہے قرآن کی طرف آتے ہیں. سنت دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام خطبے دیتے تھے، موعظے کرتے تھے، احکام بتاتے تھے، حلال و حرام بتاتے تھے، اور وہ دعائیں پڑھتے تھے رات کو، نماز کے علاوہ، قرآن پڑھنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے. تو اس میں سے کتنا حصہ آپ کی کتابوں میں آپ کو پہنچا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بہت کم پہنچا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، زیادہ نبوت کا حصہ تو مکے میں گزرا ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. مکے کے ان کے حالات زندگی کیا تھے، ان کے طریقہ کار کیا تھے، مختلف اطوار، وہ احادیث نہایت ہی کم ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی شخص یہ ادعا کرے کہ سنت ہمارے پاس کامل موجود ہے، آپ لوگ کہہ دو نا، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ سنت آپ کے پاس کامل نہیں ہے. سنت بہت ہی کم، بہت ہی ناقص آپ تک پہنچا ہے، وہ بھی ان اسانید کے ساتھ کہ ان میں سے اغلب جو ہے ضعیف ہے. کچھ احادیث کو تم اگر صحیح بھی کہتا ہو نا، اگر ان کی بھی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی صحیح نہیں نکلتی. تو لہٰذا یہ سنت کی، یہ تو آپ کے پاس جو بات ہے نا، سنت تو ہے ہی ناقص، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے سنت کامل ہے، تو پھر اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حلال و حرام کے جتنے احادیث ہیں وہ ہمیں دکھائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبے ہیں، جتنے مواعظ ہیں، جتنے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں، جتنے قرآن کی انہوں نے تفسیر کی ہے، یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. یہ باتیں، یہ تو بدی ہی ہے، یہ تو کشمس فی رابعۃ النہار ہے. سنت کی تو یہ بات ہے. اور دین صرف قرآن نہیں ہے عزیزو، کہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن کامل ہے تو دین کامل ہے، نہیں. قرآن دین کا ایک حصہ ہے، قرآن وحی کا ایک حصہ ہے، سنت بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی قرآن، ایک وحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنت ناقص ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، بلا شک بلا. اسی لیے آپ کے علماء کہتے ہیں ہم اجتہاد کرتے ہیں. کیوں اجتہاد کرتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں اس میں حدیث ہے ہی نہیں. وہ اپنے فکر سے کچھ بنا دے، مصلحت یہ ہے، پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ واجب ہے، حالانکہ اس کی اپنی فکر ہوتی ہے. نہ حدیث نہ روایت، کچھ بھی نہیں. اور
اور اسی بات کے خلاف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی شخص اپنی رائے سے فتویٰ دے دے نا، کوئی حدیث نہ ہو، احادیث آپ کی کتب میں بہت زیادہ ہے، احادیث بہت زیادہ ہے، کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ نص نہیں ہے تو اپنی طرف سے کوئی اس میں اپنی اجتہاد سے حکم دے دے. تو یہ بات ایک طرف سے ثابت. دوسری طرف جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کے متعلق اصل صاحب میرا سوال آپ شاید نہیں سمجھے نا. میرا سوال کیا تھا، میں نے تو آپ نے کہا کہ آپ میں سوال آپ کا سمجھ گیا. آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دین ناقص ہے. سننے تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں سوال ہی کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کی بات پہلے ہی میں نے بتا دی، آپ سنت کو بھی ناقص کہتے ہیں، قرآن پاک کو بھی ناقص کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے قول کے بقول، اپنے قول کے مطابق خود اندھیرے میں ہیں، آپ لوگوں کو کیا روشنی دکھائیں گے؟ میرا سوال یہ ہے. تو ہاں جواب وہی دے رہا ہوں نا. تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر دین ناقص پہنچائے لوگوں کو، ہم یہ کوئی عجیب بات نہیں کر رہے، ہم یہ ایک بدیہی بات کر رہے ہیں. بھائی بدیہی کس کو بولتے ہیں؟ بدیہی بولتے ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک بلا رہا ہے ویسے ہی ہے. جو آپ کہتے ہیں آپ کی نظر میں تو یہی بات ہے نا. تو عرض میں کہتا ہوں تو آپ تو اندھیرے میں، آپ لوگوں کو کیا روشنی دکھائیں گے؟ تو اجازت دیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا. سوال کے دو جواب عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ دین اگر مسلمانوں کے پاس ناقص ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی غریب بات نہیں ہے، یہ کوئی باطل بات نہیں ہے، یہ بالکل بدیہی بات ہے. دین کے دو ستون ہیں، ایک قرآن ایک سنت. سنت میں نقصان تو واضح ہے. اب آتے ہیں قرآن کی طرف کی نہیں ہے. اب جہاں تک قرآن کی بات ہے، یہ کتاب المصنف ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 330 میں وہ روایت کرتے ہیں بلی عبداللہ ابن عباس سے کہ ابن عباس صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ ثانی کے دور میں انہوں نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، تو لوگوں کو بلایا خطبے کے لیے. لوگ جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس، ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ یہ خطبہ دیا، لا تخدعن آیت الرجم، آیت الرجم کے بابلے میں غافل نہ ہونا، کسی کا دھوکہ نہ کھانا. فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل، یہ کتاب میں نازل ہوئی ہے. وقرأناها، ہم نے اس کو تلاوت کی ہے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ آیت جو ہے ضائع ہو چکی ہے، جا چکی ہے. وہ اس قرآن کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا. تو یہ بھی ضائع ہو چکا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ صاحب اس روایت کا بھی، اور جو پہلے روایت پڑھی اس کا بھی میں جواب دوں گا. آپ پہلے میرا سوال کو جواب دیں. میں نے تعریف کے عنوان پر حدیث کے سنت کے ناقص ہونے پر میں نے ابھی اعتراض نہیں کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات اعتراض نہیں کیا ہے، لیکن سچی مانتے ہیں تو آپ اندھیرے میں ہیں. میری بات سنیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ مومنین کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، طاغوت کے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لاتے ہیں. تو میرا سوال تھا کہ آپ لوگوں کو تو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لا رہے ہیں. پھر وہی سوال کتنی دفعہ تکرار کرو گے؟ کتنی دفعہ تکرار؟ میں کہہ رہا ہوں میں تحریف کے عنوان پر نہیں کر رہا مناظرہ، میں نقصان کے عنوان یہ نہیں ہے میرا کہ آپ کی بات اگر میں سچی مانتا ہوں تو بقول آپ خود اندھیرے میں ہیں. لوگوں کو کیا کون سا دن بتائیں گے، کیا روشنی دیں؟ سمجھ گیا بھائی. آپ اندھیرے میں روشنی کیا دیں گے لوگوں کو؟ تو میں سوال سمجھے، میں روایت میں سوال سمجھ گیا ہوں بھائی، اللہ کی قسم میں سوال سمجھ گیا ہوں اور میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو پھر آپ چپ کریں پلیز، بسم اللہ کریں. ہاں تو اس لیے توضیح دینا ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دین جو مسلمانوں کے پاس ہے اس طرح نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا، اس میں کوئی جہل نہیں تھا، اس میں کوئی بدعت نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. اب جو مسلمانوں کے پاس ہے بدعات بہت زیادہ ہیں، جہالات بہت ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کا، ان کا نہیں معلوم کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، اس حدیث کی تفسیر سے کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے. بہت ساری روایاتیں تاریخ میں کھو گئی ہیں، بلکہ اکثر 99% حدیث کھو گئی ہیں، تاریخ میں نہیں پہنچی ہم تک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اتنے خطبے تھے، اتنے باتیں تھیں، کچھ بھی نہیں پہنچا، کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. کہنے کا مقصد یہ. تو پھر یہ کوئی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے کہ کوئی تعجب کرے کہ دیکھو اس نے قرآن کے خلاف بات کیا. الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین کامل ہے، جی ہاں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین تھا، جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو سکھایا، وہ دین کامل تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. سارا علم جو دین میں نے شروع میں کیا عرض کیا کہ دین کس کو بولتے ہیں؟ دین وہ انفارمیشن، وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغام لے کے آئے، رسالہ لے کے آئے، نور لے کے آئے، دین لے کے آئے. دین کس چیز کا نام ہے؟ عقائد کا، احکام کا، مواعظ کا، اخلاق کا، تاریخ، انبیاء کی تاریخ کا، اور داستان خلقت، اور آئندہ دنیا میں کیا ہوگی، قیامت کے کیا حوال ہوں گے، یہ سب حقائق کا نام اور حلال و حرام کا نام دین ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ سے باتیں کھو گئیں. صحابہ نے بلکہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں سیکھی ان سے، تمام باتیں صحابہ کے پاس نہیں تھی، یہ ان کے وسیع کے پاس تھا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس. اب بات یہ ہے کہ اب شیعہ جو ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مذہب حقہ کی طرف.
شیعہ مذہب کی طرف. اور شیعہ مذہب میں کیا شیعوں کے پاس وہ سارا علم موجود ہے, وہ سارا علم موجود ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں تھا. تو اگر نہیں ہے تو پھر شیعوں کا دین بھی ناقص ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائی, شیعوں کے پاس جتنے وہ سب معلومات, وہ سب انفارمیشن, وہ سب میسج, وہ سب تعلیمات جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب نہیں کہتا کہ جو علم پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب میرے پاس ہے یا ہماری کتابوں میں موجود ہے. نہیں, کوئی ادعا نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جو مقدار ہمیں پہنچی ہیں یہ صحیح پہنچی ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. جو مقدار ہمارے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو, ان کی فرمان کو مانو. انہوں نے اگر کہا کہ توحید یہ ہے, رسالت یہ ہے, قرآن کی تفسیر یہ ہے, نماز یہ ہے, روزہ یہ ہے, تم ان کی بات کی تصدیق کرو اور عمل کرو تو تم نجات پاؤ گے. نجات, اور یہی ہم کر رہے ہیں. یہی ہم جتنا ہمارے پاس پہنچا یہ سب حق ہے, سب سچ ہے, اور یہ ہمارے لیے موجودہ دنیا میں زندگی میں ہمارے لیے کافی ہے. شیعہ احادیث میں توحید کے متعلق صحیح روایات بہت زیادہ ہیں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں. انبیاء علیہ السلام کے عصمت کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں. تفسیر قرآن مجید کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں. احکام کے متعلق, ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم روزہ کیسے رکھیں, ہم طہارت کیسے کریں, غسل کے احکام کیا, اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ, اور سب صحیح احادیث ہیں. اس کے علاوہ عبادات میں مثلا ہم رات کو کون سی دعائیں پڑھیں, اب شب جمعہ آ رہا ہے کون سی دعا پڑھیں, شب اتوار کی رات ہے کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے, یہ سب احادیث پیلا ماشاء اللہ ہمارے پاس روایات احادیث زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی ہے تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, اگر وہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہ واضح بات ہے کہ جو اللہ نے بھیجا وہ کچھ بھی اس میں سے ضائع نہیں ہوا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لیے ان کے اوصیات تھے, جتنے پاس ان کا علم تھا انہوں نے منتقل کیا اپنے اوصیات کو, اور ان کا وصی آج زندہ ہے الحمدللہ. جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور تھا, علم تھا, وہ ان کے پاس موجود ہے. البتہ ہمارے پاس نہ, ہم نہیں کہتے کہ سب جو علم پیغمبر کے پاس ہمارے پاس نہیں, جو سب ان کو پتا ہے ہمیں نہیں, ہمیں بہت اس کا کم حصہ پتا ہے, لیکن جتنا پتا ہے وہ صحیح پتا ہے, صحیح پتا ہے, اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. کہ ہم نماز پڑھیں تو صحیح ہوگی ہماری نماز, روزہ رکھیں تو روزہ ہماری صحیح ہوگی, افطار کریں گے تو صحیح وقت پہ افطار کریں گے, ٹھیک ہے نا, حج کریں گے تو صحیح طور پہ حج کریں گے. اس عرض یہ ہے, اس لیے ہم مذہبی شیعہ کی طرف بلاتے ہیں, اور عقائد ہمارے وہی ہیں جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, ان کی اتباع کرنا. جواب یہ ہے آپ کا, حکم کرے اپن.